بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے بسر اوقات پوری کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا، جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک ایسا حسین شخص ہے، کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ اسے لانا گیا تو دیکھتے ہی فدا ہو گئی، کہنے لگی زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا تیل اور خوشبو وغیرہ لاؤ اور ہم اسی سے اپنی حاجت برابری کریں گے، اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا تو ملکہ بولی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو یہاں سے جا نہیں پائے گا، اور دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ عابد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بولا کہ محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس لیے پانی وغیرہ اوپر لے جاؤ۔ یہ اوپر چھت کے کونے میں گیا، دیکھا کہ محل تو بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لٹک کر اتر جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب اور عتاب کرنے لگا، تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کا طلبگار ہوا ہے۔ رات دن اس حرص میں گزرتے ہیں، تجھ پر ایک ایسی شام آئی ہے جو تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ اللہ تجھ سے بڑا کوئی خائن نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے عمل کو فاسد کر دے گی تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح اپنے آپ کو خطاب و عتاب کرتا رہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو ندا دیا۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا، میرے بندہ میری معصیت اور ناراضی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل نے اپنا ایک پر پھیلایا، اسے یوں پکڑ کر نیچے اتارا۔ فرمایا عابد یہاں سے سیدھا اپنے گھر گیا۔ زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئی تھیں۔ بیوی کہنے لگی زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی پھر افطار کیسے کریں گے؟ عابد بولا آج کی رات تو یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا اٹھ کر تنور میں آگ جلا دے، ہمسائے ہمارے تنور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نامعلوم کیا کچھ خیالات دوڑائیں گے۔ بیوی نے اٹھ کر تنور میں آگ جلائی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے آئی، پوچھا تو جواب ملا خود تنور سے لے لے۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والی سے کہنے لگی بہن تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تنور بہترین روٹیوں سے بھرا پڑا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خامند کے پاس آ کر کہنے لگی تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خوشحالی کا معاملہ تیرے بلند درجے کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اللہ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی کی زندگی خوشحالی اور فراگی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا کہ یہی حال اچھا ہے، لیکن عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا مانگنے کی حامی بھر لی۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کا تقاضا ہے کہ اس کی باقی عمر خوشحالی اور فراگی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ پڑی اور یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی، جس سے تمام گھر چمک گیا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں ہلایا کہ اٹھ جا اور جو مانگتی تھی سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کر، بس مقصد کے لیے تو نے ہی جگایا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ میں خواب دیکھ رہی تھی کہ سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں لیکن ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا تیرے خامند کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہیں؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی۔ تو میں نے کہا میں نے کس ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اس کی واپسی کی دعا کرو۔ عابد نے دعا کی تو تشتری واپس ہو گئی۔